السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں حمد و ثنا، درود و سلام اور توبہ استغفار کی فضیلت۔ حمد و ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہم لوگ تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ پڑھ کر، الحمدللہ پڑھ کر۔ درود و سلام ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت۔ توبہ استغفار اللہ سے جو ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں آج میں حمد و ثنا، درود و سلام اور توبہ استغفار کی فضیلت آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ حمد و ثنا، تکبیر اور لا الہ الا اللہ کی فضیلت، ٹھیک ہے، تکبیر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ تو ان تینوں کی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس کا ترجمہ ہے پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے یہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ 100 مرتبہ ہم لوگ اگر اس کو پڑھیں گے تو کتنا ٹائم خرچ ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 20 منٹ، ہے نا؟ بہت آرام سے پڑھیں گے تب بھی 15-20 منٹ میں 100 بار ہم لوگ اس کو پڑھ لیں گے۔ لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اگر ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث ہے، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جو ہم لوگوں کو ویسے ہی یاد ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ جو ایک مرتبہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہے پاک ہے اللہ عظمتوں والا اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن ترازو میں، میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب بتائیے کون نہیں پڑھ سکتا؟ کون نہیں پڑھ سکتا؟ تو نیکی کمانے کے موقع بہت سارے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نیکیاں نہیں کما پاتے ہیں کیونکہ ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں، ہم سوشل میڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم صاحب نیکیاں نہیں کما پاتے۔ ورنہ نیکی کمانے کے تو بہت سارے راستے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اس کے لیے کوئی الگ سے آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہیں، موبائل کا ہم غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں، صحیح استعمال کم کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات تیسرے کلمے میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کس پر طلوع ہوتا ہے؟ پوری دنیا پر۔ یعنی یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہیں، ساری دنیا کی چیزوں سے بڑے ہوئے ہیں یہ کلمات۔ اب کون نہیں کہہ سکتا یہ کلمات؟ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بڑے آسان ہیں، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ نیکی کمانے کے جو کلمات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم بڑے آسانی کے ساتھ ڈھیر ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو ان کو پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ آگے سنیے، باقی رہنے والے عمل یہ ہیں، کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی رہنے والے عمل یہ، ہم لوگ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کون سی چیز باقی رہ جائے گی؟ یہی ہمارے اعمال ہیں، یہی درود و سلام، توبہ استغفار، کلمہ طیبہ کی کثرت، نمازیں، یہ آخرت کی کرنسی ہیں۔ قبر کے اندر ہم نے دنیا میں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کیں، کتنا بڑا خزانہ جمع کیا تھا، ہمارا بینک بیلنس کتنا تھا، ہم دنیا میں کیا تھے؟ یہ نہیں مانا جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قبر کی جو کرنسی ہے وہ ہماری یہ نیکیاں ہوں گی، ہماری یہ نمازیں، ہماری قرآن کی تلاوت۔ تو باقی رہنے والے اعمال یہ ہیں، ان کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اگلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسندیدہ، بہت پسند ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے آپ پہلے الحمدللہ پڑھ لیں، بعد میں سبحان اللہ پڑھ لیں، پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، بعد میں ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آگے پیچھے ہو جانے سے کوئی حرج نہیں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 دفعہ یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ کو چوتھے کلمے بھی مل جائے گی یہ کلمات۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ تو جو شخص 10 دفعہ یہ دعا پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے ہوں، 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ اتنا زبردست ثواب ہے اس کو پڑھنے کا۔ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا مجھے کچھ کلام سکھائیں، مجھے کچھ چیز سکھائیں جو میں پڑھا کروں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کو یہ کلمات سکھائے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا، بہت بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ اور پاک ہے۔ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، برائی سے بچنے کی ہمت، نہ نیکی کرنے کی قوت، مگر اللہ غالب اور حکمت والے کی توفیق ہی سے۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ یہ تو میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ بھئی یہ تو میرے اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اس اعرابی نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہوگا یہ کلمات، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کو یہ دعا سکھائی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے اور پھر اسے حکم فرماتے کہ ان کلمات سے دعا کیا کرو۔ دعا بھی حضور علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اس کو نماز سکھاتے تھے اور یہ دعا بھی اس کو سکھاتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ دعا بھی تمہیں مانگنی ہے۔ اگلی حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن قیس، ایک صحابی ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، وہ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ ہمیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ساری میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے آپ جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہ سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ، اور سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی روزانہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے پوچھا کیا ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کر سکتا ہے؟ کیسے کرے گا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ ہی کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں فضیلت حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔
کتنا فائدے کا سودا ہے کہ ہم حضور پر درود بھی بھیجیں اور ہم پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ایک کے بدلے میں اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرما رہا ہے. تو اگر ہمارے گھر میں روزانہ ہم سب لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف بھیجیں گے، روزانہ حضور پر ہمارا پوری فیملی، ہمارے بچے، ہم سب مل کر بیٹھیں اور درود شریف پڑھیں. کہہ دیں بھائی، سب سے کہہ دیں کہ بھائی دیکھو 100 مرتبہ سب کو درود شریف پڑھنا ہے صبح اٹھ کر، یا پورے دن میں کبھی بھی درود شریف پڑھنا ہے. پورا گھر، ہم لوگوں کی پوری فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہیں، جب سب لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر روزانہ درود شریف پڑھیں گے 100 مرتبہ، آپ بتائیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو ہمارے گھر میں کتنی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی. اور جس گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی تو وہاں نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ وہاں کوئی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، نہ وہاں نحوست آ سکتی ہے، نہ وہاں بے برکتی آ سکتی ہے. تو کتنا فائدے کا کام ہے، لیکن ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے. اسی لیے ہمیں حضور پر خوب درود شریف بھیجنا چاہیے. اور درود شریف بھیجنے کے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس ہم پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہو گیا درود، پہنچ گیا حضور پر درود. الگ سے نہ آپ کو کہنے کی ضرورت، نہ بولنے کی ضرورت، کیونکہ درود ہے ہی اس چیز کا نام کہ وہ آٹومیٹک حضور پر پہنچ جاتا ہے. درود حضور کے ساتھ خاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. جب بھی ہمارے سامنے ہمارے آقا کا نام لیا جائے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. بڑا نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹا ہی درود شریف پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے پڑھے ہوئے درود شریف کو حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص جب بھی مجھے سلام کہتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح مجھے واپس لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اسے سلام کا جواب دوں. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اور یہ ساری جو احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بخاری مسلم صحیح حدیثیں ہیں جتنی بھی ہیں. اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ مسنون درود کون سا ہے؟ تو مسنون درود جو حدیث سے ثابت ہیں وہ درود بہتر ہے کہ ہم انہی درود کو پڑھیں. جیسے کہ مسنون درود سب سے بہترین جو درود ہے وہ ہے درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود بہترین اس لیے ہے کیونکہ یہ درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اور یہی درود ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. تو جو درود شریف نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس سے بہترین درود شریف کون سا ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ درود وہ ہے جس کو حضور نے صحابہ اکرام کو سکھایا. تو یہ درود ڈائریکٹ ہمیں جو ہے حضور سے ملتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے درود ہیں جو حضور سے ثابت ہیں، ان درود کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو آج کل بنے بنائے درود ہیں، الگ الگ طرح کے نام ہیں جن کا صحابہ سے، بزرگان دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان درود سے ہمیں بچنا چاہیے. جو درود ابراہیم ہے اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے. یہ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیثیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی. توبہ استغفار. توبہ استغفار اردو میں ہم لوگ توبہ کہتے ہیں، عربی میں استغفار کہتے ہیں. اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں. اب ہمارے آقا تمام پیغمبروں کے سردار معصوم ہونے کے بعد روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتے ہوں، تو ہم جیسے گنہگار نافرمان امتیوں کو کتنی توبہ استغفار پورے دن میں کرنے چاہیے؟ ہم اور آپ غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اللہ سے خوب توبہ کرو. میں دن میں 100 دفعہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. سوچئے ذرا کہ ہم لوگ دن بھر میں کتنی توبہ کرتے ہیں. بلکہ عجیب معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم لوگ یہ اور کہتے ہیں، ارے یار ہم سے کون سے گناہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ دے رہا ہے.
اللہ ہمیں یہ بیماری کیوں دے رہا ہے؟ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا؟ دن بھر ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور پھر سوال یہ اور کرتے ہیں۔ تو ہمیں خوب توبہ استغفار دن میں 100 مرتبہ تو کم از کم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، یعنی تہجد کے وقت۔ اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہو جاؤ، یعنی اگر تہجد پڑھ سکتے ہو تو تہجد پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، توبہ استغفار کرو، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ بھئی آپ تہجد میں اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے تو سالوں سے تہجد نہیں پڑھی، ہم نے تو سالوں سے تہجد کے وقت میں سجدہ نہیں کیا، ہماری تو صبح ہی 10-11 بجے ہوتی ہے۔ اس طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں کبھی تہجد پڑھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پرابلم کا سولیوشن تہجد میں ہے، تہجد کے وقت سجدے میں اللہ سے مانگنے میں، رونے میں ہے۔ تہجد کے اندر اللہ سے مانگنے میں ساری پرابلم کا سولیوشن موجود ہے۔ لیکن عجیب حال یہ ہے کہ ہم اپنا سولیوشن تعویذوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم اپنا سولیوشن نیبو مرچوں کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ بہرحال ہمیں تہجد کے وقت میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ کلمات کہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، خواہ لڑائی سے بھاگا ہو۔ کلمات کون سے ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کائنات کا نگراں ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ استغفار کی فضیلت بیان فرمائی، اسی لیے ہمیں خوب اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اردو میں ہم اپنی زبان میں توبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میں مجرم ہوں، اے اللہ مجھے میری خطاؤں کو معاف فرما۔ اور عربی میں استغفر اللہ اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پورا پڑھنا چاہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کے جو ایک اور ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ توبہ استغفار درود و سلام حمد و ثنا کی فضیلت تھی احادیث کی روشنی میں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں، جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ ساری چیزیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے، ساری چیزیں کوئی پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ساری چیزیں ہم میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو جو بھی ہماری سہولت کے اعتبار سے اس میں سے جو ہمارے لیے آسان ہو پڑھنا وہ ہم پڑھیں۔ اگر ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود شریف پڑھیں، لیکن کم از کم ہم عادت بنائیں روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح کی تسبیح فاطمی جس کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔